سب مانے نہ مانے مگر اکثر سیاسی اینالسٹ اس بات کو مان رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں ان دنوں زرداری سیاست کا جادو چل رہا ہے بلکہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ آصف زرداری نے سینٹ الیکشن میں ایک تیر سے دو شکار کر کے حکومت کو سرپرائز دیا، جبکہ پی ڈی ایم کو بھی اس معاملے میں انہوں نے اپنی پشت پہ کھڑا کر لیا ہے۔ خاص طور پہ زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں 83 نشست رکھنے والی پاکستان مسلم لیگ نون کو پیچھے اور خود ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کی پشت پہ کھڑی نظر آتی ہے اور بظاہر قدم بڑھاؤ زرداری ہم تمہارے ساتھ ہیں کا ایک سما ہے جو کہ نظر آ رہا ہے۔ آصف زرداری نے ڈاکٹر حفیظ شیخ کے خلاف گیلانی کارڈ کھیل کر سیاسی خانوادوں اور پی ٹی آئی کے باغیوں کی حمایت لی اور شاخیں بدلنے والے پنچھیوں کو دانہ ڈالا۔ مسلم لیگ نون کے 85 ووٹوں سمیت اپوزیشن کے 164 اراکین کو استعمال کیا اور اپنے امیدوار یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر منتخب کروا لیا۔ اسی انداز میں نون لیگ کے ووٹوں سے اب وہ یوسف رضا گیلانی کو اپنے ہی امیدوار کو یعنی چیئرمین سینٹ منتخب کرانے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی چٹ بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس پورے ماحول پہ چھائی ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے معمار آصف علی زرداری ہے۔ 20 ستمبر کو پی ڈی ایم کی تشکیل سے لے کے سینٹ الیکشن تک پیپلز پارٹی نہ صرف اپوزیشن کی فیصلہ سازی کو اپنی مرضی کا رخ دے رہی ہے بلکہ سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کی شعلہ بیانی اور سخت گیر فیصلے بھی ٹھنڈے کروانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور آصف علی زرداری کا کلیدی کردار رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہڑتال، دھرنے، احتجاج اور لانگ مارچ کی کھل کے مخالفت بھی کی۔ مسلم لیگ نون نے حکومت کے منہ پر استعفے مارنے کی دھمکی دی، لیکن پیپلز پارٹی نے استعفوں کو ایٹم بم کہہ کے آخری آپشن قرار دیا اور اپوزیشن اراکین کو پارلیمنٹ سے استعفے نہ دینے پر آمادہ کیا اور پی ڈی ایم کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا مصمم فیصلہ بدلوا دیا۔ ان جعلی اسمبلیوں میں بیٹھے رہیں یا استعفا دے دیں استعفے ان کے منہ پر ماریں، ایسا ہی ہوگا۔ استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے، یہ پڑے تمہارے استعفے۔ 400-500 استعفے جب آ جائیں گے تمہارا ایک دن اس ملک میں جعلی وزیر اعظم رہنا مشکل ہے۔ پوری اپوزیشن جب ریزائن کر دیتی ہے 500 سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کرا سکتے بائی الیکشن۔ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، آپ الیکشن اناؤنس کریں گے تو کیا ہم چوڑیاں پہن کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے؟ اور ثابت کیا جناب زرداری نے کہ ان کی حکمت عملی زیادہ کام آئے گی، اسی لیے مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے اس سینٹ کا انتخاب، جس کا کہ بھی آپ نے منظر دیکھا چند دنوں پہلے تک، اس کے فل بائیکاٹ کا، کمپلیٹ بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن پیپلز پارٹی نے سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کی اہمیت کو پرچار کیا اور اب ثابت کیا کہ ان کا فیصلہ زیادہ درست تھا۔ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہوں گے۔ اگر ہم نے کوئی ڈھیلے ڈالے فیصلے کیے، روایتی قسم کے فیصلے کیے، مارچ آ رہا ہے۔ اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ان جعلی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ان اسمبلیوں کے ذریعے سے اگر سینٹ کے اگلے مرحلے کے لیے الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جعلی قسم کے الیکشن ہوں گے، تو اس کے الیکٹرل کالج کو توڑنا یہ ایک جمہوری عمل اور آئینی عمل کا حصہ ہم تصور کریں گے۔ اس کے لیے اسٹریٹجی بھی ہم بنا رہے ہیں۔ ایک اور معاملے میں جہاں آصف علی زرداری صاحب کی حکمت عملی کام آئی اور مسلم لیگ نون کو مجبور کیا گیا کہ وہ ضمنی الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ واپس لے، پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہ کہ ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا بلکہ الیکشن کمیشن کو ضمنی الیکشن کے انعقاد کے لیے خط لکھا اور نشاندہی کرائی کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں اگر خالی رہی تو سینٹ کا الیکٹرل کالج نامکمل رہے گا، اور اس طرح سے بھرپور انداز سے ضمنی الیکشن کروائے اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کو بھی اس پر قائل کر دیا۔ ڈیبیٹ ہو رہی ہے پارٹی میں، دو قسم کی رائے ہے۔ اوور ویلمنگ رائے پارٹی میں یہ ہے کہ پارٹی کو الیکشنز میں حصہ نہیں لینا چاہیے، یہ حکومت اگر جا رہی ہے تو ہم اپنی 1-2 سیٹس قربان کر سکتے ہیں، اس کا ایشو نہیں ہے۔ ضمنی الیکشن اور ہمارے یعنی پارٹی کے اندر میجورٹی ویو یہی ہے کہ جب ہم نے استعفے دینے ہیں تو ہمیں ان کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے اور یہ جو ضمنی الیکشن جو ہے ان کو روکنا چاہیے، یہ نہیں کہ ضمنی الیکشن کو ہونے دیا جائے۔ یہ بھی ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ پنجاب میں 11 سینیٹرز کے بلا مقابلہ انتخاب کو بھی پیپلز پارٹی کی پالیسی اور آصف زرداری صاحب کا چمتکار کہا جا رہا ہے۔ یہ بات اب سامنے آ گئی ہے کہ اس کے دراصل معمار اس پوری پالیسی کے چودھری پرویز الہی تھے، جن کی معاونت سے پنجاب میں سینٹ الیکشن فکس ہو گئے اور اس طرح سے یہ کیفیت دیکھنے میں آئی اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس معاملے میں کافی سرپرائز تھی، کیونکہ جب ایک صحافی نے مریم نواز صاحبہ سے پوچھا کہ پنجاب میں سینٹ الیکشن پر کیا فکس کیا گیا ہے، یہ کیا ہوا ہے، تو مریم نواز صاحبہ کا جو رد عمل تھا وہ بڑا دلچسپ تھا۔
آپ نے کہا تھا کہ حکومت سے بات نہیں ہوگی، سینٹ الیکشن کا رزلٹ آ گیا پنجاب کا اور بلا مقابلہ ہو گئے تھے، کہ آپ کو پتا تھا یا بالا بالا ہو گیا سارا فیصلہ؟ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ اب اس معاملے میں کیا کہوں، میرا خیال ہے میں کچھ نہ ہی کہوں تو بہتر ہے۔ چودھری برادران نے جو ہے وہ رابطے وغیرہ کیے، آصف علی زرداری صاحب نے ایک کینڈیڈیٹ بھی بٹھا دیا، کیا اس سارے سینیریو کے پیچھے نون لیگ نے انیشیٹو لیا ہے، پیپلز پارٹی نے لیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ جی سارے معاملے میں میاں نواز شریف صاحب تھے کیا اس سارے معاملے کے اندر؟ اور کوئی سوال ہے؟ یہ بھی بات سچ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہی 1.5 ماہ قبل تحریک عدم اعتماد کی بنیاد رکھی تھی، اس کی بات کرنی شروع کی تھی، جس کے گرد آج پوری ملک کی سیاست گھوم رہی ہے۔ یہ زرداری صاحب کی ہی اسٹریٹجی تھی، یہ انہی کا بیان تھا، انہی کی حکمت عملی تھی، اور وہ باقاعدہ اس پوری کیمپین کو اپنے پوائنٹ سے، اپنی جگہ سے جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک پیج پہ ہو جائیں، ایک سوچ پہ آ جائیں، مگر ایک دوسرے کو ہم مت بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ ہم سے بھی سیکھ لو، کچھ ہماری بھی سن لو۔ ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں، میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا، تو آج بھی ہم عمران خان کیا چیز ہے، نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ حکومت نہیں رہے گی، مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، طریقہ بدلنا ہوگا، ہم ہر چیز کا حساب لیں گے، مگر جمہوریت۔ بی بی صاحبہ نے خود کہا تھا، میں بھی سمجھتا ہوں، بلاول بھی سمجھتا ہے کہ جمہوریت اصلی انتقام ہے۔ سیاست کا اس دلچسپ موضوع اور سیاست کی یہ دلچسپ سمت، جس میں ایک بار پھر جناب آصف علی زرداری کی سوچ، حکمت عملی لیڈ کر رہی ہے، اور پھر اس کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کو زبردست اس کا پروفائل بن رہا ہے اور یقیناً سیاسی فائدے ہو رہے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان کے جو قابل احترام سیاستدان ہیں، ان میں شامل ہیں محترم احسن اقبال، ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ بڑی نوازش احسن اقبال صاحب آپ تشریف لائے، یہ فرمائیے گا کہ عیاں ہے، بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو اس وقت سوچ اور حکمت عملی، جو سمت جس کا تعین کلیدی معاملات میں اور بڑے بڑے معاملات میں آصف زرداری صاحب کر رہے ہیں، وہ پریویل کر رہی ہے، اور اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ آصف زرداری صاحب کی جو سوچ ہے اور جو ان کی ہمیشہ سے بات رہی ہے وہ حاوی ہے پی ڈی ایم کی فیصلہ سازی پہ۔ کامران صاحب شکریہ، میں نے آپ کا پورا انٹرو سنا ہے۔ یقیناً پی ڈی ایم ایک اتحاد ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر 8 جماعتیں بھی شامل ہیں۔ آپ جس کو بھی کریڈٹ دیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کامیابی سے اپنے مقاصد کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اور جہاں تک ضمنی الیکشن یا سینٹ کے الیکشن کا تعلق ہے، میں بحیثیت سیکرٹری جنرل آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت میں کبھی اس بارے میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی کہ یہ میدان ہمیں خالی نہیں چھوڑنا، اور اگر ہم ان حلقوں کو جہاں ضمنی الیکشن ہونا ہے خالی چھوڑیں گے تو اس میں ہمارے مخالفین ان روڈز بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم سینٹ کو خالی چھوڑیں گے، یہ حکومت 2/3 اکثریت لے کے آئین پہ حملہ آور ہو سکتی ہے، اور ہماری جدوجہد کا تو بنیادی مقصد ہی آئین کی حفاظت ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے قومی اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا۔ ہم نے یقیناً کیا اس لیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بحیثیت سابق وزیر اعظم، بحیثیت سابق اسپیکر جو اسٹیچر تھا، وہ اس لائق تھا کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے، وہ ایک وننگ کینڈیڈیٹ کی صورت میں کامیاب ہو سکتے تھے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی سنگل وے ٹرانزیکشن ہے جہاں ہم دوسری جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسری جماعتیں ہمیں بھی سپورٹ کرتی ہیں۔ نوشہرہ کا بائی الیکشن تھا، وہاں پر پیپلز پارٹی نے پوری طرح ہمارے امیدوار کو سپورٹ کیا، اور ہمارا امیدوار پرویز خٹک صاحب کے گھر میں نوشہرہ کے اندر ضمنی الیکشن کے اندر کامیاب ہوئے۔ اسی طرح جہاں کہیں اور ضمنی الیکشن ہوا، چاہے وہ وزیر آباد کا تھا، چاہے ڈسکا کا تھا، وہاں پہ پیپلز پارٹی نے ہمیں پوری طرح سپورٹ کیا۔ تو اس کولیشن کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس جدوجہد کو آگے کرتے ہیں۔ کسی جگہ ابھی آپ نے احسن اقبال صاحب جب یوسف رضا گیلانی کی بات کی تو آپ نے ان کے اسٹیچر کی، ان کی قدر و منزلت کی اور ان کی پوزیشن کی بات کی ہے، اور آپ نے کہا کہ اس لیے مسلم لیگ نون نے ایک جان ہو کے ان کی حمایت کی، ان کو ووٹ دیا۔
میں تھوڑا سا آپ کو ریکال کرانا چاہتا ہوں یوسف رضا گیلانی صاحب کی پہچان کیا رہی ہے آپ کی جماعت میں، آپ کے قائدین میں؟ علی بابا 40 چوروں سے ہم پورا حساب لیں گے، یہ سن لے سزا یافتہ وزیر اعظم۔ NRO کا جو پیسہ ہے سوئس بینکس میں وہ واپس لایا جائے، حاجیوں کو جو جیبیں کٹی ہیں وہ پیسہ واپس لایا جائے، جو NICL کا سکیم، اربوں روپے کا سکیم، رینٹل پاور پروجیکٹ کا سکیم اور کمیشنیں جو کھائی جاتی ہیں وہ پیسہ واپس لایا جائے۔ جناب وزیر اعظم، خدا کے لیے علی بابا 40 چوروں کا ساتھ مت دو۔ وقت آ گیا ہے کہ جناب وزیر اعظم یہ آپ عدلیہ کا ساتھ دیں، چوروں اور ٹھگوں کا ساتھ مت دیں۔ احسن بھائی، اس قدر یہ گفتگو سنے یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے، اور آپ ان کی قدر و منزلت گنوا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ جیسے 83 اراکین میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ ہم سے کیا آپ کہہ رہے ہیں اس کو ووٹ دینے کے لیے۔ آپ کے سوال کا جواب میں تب دوں کہ اگر آپ اس کے ساتھ ہی وہ تمام ٹیپس بھی سنوا دیں کہ حضرت مولانا عمران احمد نیازی صاحب نے MQM کے بارے میں کیا کہا، آج وہ ان کے اتحادی ہیں۔ انہوں نے کاف لیگ کے چودھری برادران کے بارے میں کیا کچھ الفاظ بولے تھے، آج وہ ان کے بہت بھائی اور اتحادی ہیں۔ انہوں نے اپنے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کے بارے میں کیا کچھ بولا تھا، وہ آج ان کے وزیر داخلہ ہیں اور ان کے سینے کا چین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ حضرت مولانا عمران نیازی صاحب اپنے حلیفوں کے بارے میں ماضی میں کہہ چکے ہیں، ہم نے تو اس کے مقابلے میں بہت کم کہا ہوا ہے۔ یعنی اس کا جواب مجھے ابھی نہیں ملا کہ وہ تو وہ کرتے ہیں اس لیے آپ کر رہے ہیں وہ، کیونکہ اب اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کامران صاحب، جمہوریت کے اندر جو ایک پازیٹو چیز ہے کہ پاکستان کی متحرک سیاسی جماعتیں جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی ہیں، جن کے آپس میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا بلوچستان کے اندر چاہے وہ BNP ہے، چاہے وہ نیشنل پارٹی ہے، چاہے وہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، JUI ہے، چاہے PMLN ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، وہاں بلوچستان میں بڑا فیئرس یہ آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں، لیکن PDM کے پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور PMLN قومی سطح پہ دو انتخابی میدان کے اندر ایک دوسرے کی حریف جماعتیں ہیں، لیکن ملک کے اندر ایک بڑے مقصد آئین کی بالادستی کے لیے وہ حلیف ہیں۔ جیسے کہ ہم ARD میں جب شامل تھے، ہم نے 2002 کا الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑا، لیکن ہم ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے بھی رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی جمہوری قوتیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے پروگرام، اپنے اختلافات کے باوجود ایک بڑے مقصد کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہو، اس ملک کی پارلیمنٹ کو خود مختار ہونا چاہیے، اس ملک کی عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، اس ملک کے تمام ادارے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر کام کریں، اس ملک کے الیکشن اب منصفانہ ہونے چاہیے، 73 سال کا جو کھیل ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لیکن احسن بھائی مجھے سمجھائیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے خلاف آپ نے مقدمات بنائے ہیں، ان کو کرپشن کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ابھی کی تو بات ہے، میں آپ جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، آپ تو عجیب عجیب لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ کو میں نے کہا کہ قابل احترام پاکستان کے سیاستدان ہیں، میں آپ کے دل کی آواز سننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی سیاسی نظریات کو ایک جگہ نہیں جوڑ رہے ہیں۔ آپ نے ان کے خلاف سنگین ترین الزامات لگائے ہیں اور باقاعدہ ان پہ مقدمات قائم کیے ہیں۔ میں احسن اقبال سے، شاہد خاقان عباسی سے یہ پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ ماضی میں نہ صرف ہم نے بھی لگائے ہوں گے، پیپلز پارٹی نے بھی لگائے ہوں گے اور دوسروں نے لگائے نہیں ہے، کیسز بنائے سر، صرف الزام زبانی نہیں لگائے۔ لیکن ہم اس وقت کسی انتخابی اتحاد کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کی بنیاد کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھے کام کرنا چاہیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک اسٹیڈیم میں دو ٹیموں کا میچ کرائیں، وہ کتنی سخت ایک دوسرے کی مخالف ہوں، لیکن اگر اس اسٹیڈیم کی وکٹ پہ کوئی قبضہ کر کے انہیں بے دخل کرے تو کیا وہ 11-11 ایک دوسرے کا سر پھاڑیں گے یا ایک دفعہ 22 ہو کے وہ اپنا اسٹیڈیم واگزار کرائیں گے تاکہ وہاں پہ میچ کھیل سکیں؟ اس وقت ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سول سپیس ہے، پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک سپیسز ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، وہ ڈیمینش ہو رہی ہیں، میڈیا کی آزادی ختم ہو رہی ہے، عدلیہ کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، سیاسی اور جمہوری نظام پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ایسے میں یہ بتائیے گا، یہ فرمائیے گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو آپ نے زبردست، تمام آپ کے اراکین نے حکم ہوا ووٹ دے دیا،
کوئی سوال نہیں پوچھا, کوئی ماضی کی طرف نہیں گئے. کیا ان کو چیئرمین بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں آپ لوگ, یا کیا ہے اس میں؟ کیا میں نے نہیں سنا کہ کبھی کوئی پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی ہو جس میں یہ طے کیا گیا ہو؟ یہ کیوں اسیوم کیا جا رہا ہے کہ وہ چیئرمین کے, یا یہ کیسا ہو چکا ہے فیصلہ؟ دیکھیے 8 تاریخ کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے جس کے اندر تمام فیصلے مشاورت کے بعد اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں, اور یہ ہر پارٹی کا حق ہے اور ہر پارٹی اپنی تجاویز دیتی ہے, اور اس کے بعد ہم سب اس پہ بات کر کے, آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہر سربراہی اجلاس سے پہلے پنڈت یہ پیشن گوئی کرتے تھے کہ پی ڈی ایم آج ٹوٹی یا کل ٹوٹی. پی ڈی ایم نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مشکل سے مشکل فیصلوں پر بھی اتفاق رائے پیدا کر سکتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی سلور لائننگ ہے کہ لیکن آپ کے سامنے ہے نا کہ یہ اسیوم کر لیا گیا ہے, یا اس چیزیں سامنے آ رہی ہیں, پیپلز پارٹی اعلان کر چکی ہے کہ چیئرمین ہیں یوسف رضا گیلانی, اب اجلاس بعد میں ہوگا. اب وہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تصور کہاں اس نے جنم لیا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں آپ کے بھی؟ دیکھیے اس میں ابھی تو تجویز ہمارے سامنے باقاعدہ پیش نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی کی تجویز ہو سکتی ہے, اور اگر اس کے اندر ہمیں میرٹ نظر آیا. دیکھیے جو پی ڈی ایم ہے اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں سے زیادہ بڑا شیئر سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی کا ہوگا, تو اس حوالے سے اگر ان کے پاس کوئی ایسی وننگ پروپوزیشن ہوگی, اور ہمارے پاس 2 یا 3 ووٹوں کی اکثریت بھی ہے غالباً سینٹ کے اندر, تو کوئی ایک ایسا چیئرمین سینٹ پاکستان کے اندر ایک بہت اہم عہدہ ہے, اور اس میں ہمیں یقیناً کسی ایسے شخصیت کو مل کر لانا چاہیے کہ جو اس عہدے کے اہل بھی ہو, چونکہ وہ صدر کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں اور ملک کے وفاق کی علامت ہے. ان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کے وفاق کو مضبوط کر سکیں, چاروں صوبوں کو ایک شمولیت پارٹیسپیشن دے سکیں سیاسی نظام میں. تو جو بھی موضوع امیدوار سب سے ہمیں نظر آئے گا ہم اس کی سپورٹ کریں گے. اگر پیپلز پارٹی نے ان کو فارورڈ کیا ہے تو اس پر تمام جماعتیں مشورہ کریں گی, اور انہیں اگر موضوع ترین امیدوار پایا گیا تو یقیناً ان کی سب. تو کیا یہ مناسب نہیں ہوتا کہ پہلے پی ڈی ایم فیصلہ کر لیتی؟ نہیں, اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی جماعت اگر پی ڈی ایم اس کے برعکس فیصلہ کر لے گی تو پیپلز پارٹی اس کو قبول کر لے گی, لیکن جیسے میں نے پھر کہا کہ کسی بھی جماعت کا حق ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کو پروپوز کرے, اور تمام جماعتیں اس پر بحث کریں گی. اور میرا خیال ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو اس وقت سینٹ کے اندر ممبران ہیں, ان کے اندر ایک بہت ہیوی ویٹ پوٹینشیل امیدوار ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال ہمارے ساتھ تھے, سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون.